سعادت حسن منٹو کے کچھ مشہور اقوال: عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے، اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں اور جب ذرا بے اعتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر عورت سب چاہتے ہیں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ میں سزائے موت کا قائل نہیں، میں جیل کے حق میں بھی نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیل انسان کی اصلاح نہیں کر سکتی، لیکن میں ایسے اصلاح خانوں کے حق میں ہوں جو غلط رو انسانوں کو صحیح راستہ بتا سکیں۔ اگر وہ ہے جس کا واسطہ دے کر تم چندے اکٹھے کرتے ہو اور محل بناتے ہو تو اس سے مانگو، چندہ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے۔ میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ پتی کا گھر قید خانہ ہی صحیح، اور یہ عورتیں بھی تو اس قید خانے کا داروغہ بن کر آتی ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ میری تحریریں آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سہی، مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسی صنف کرخت دنیا کے تختے پر اور کوئی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں، میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں آزادی گفتار اور آزادی خیال بہت بڑی بدتمیزی تصور کی جاتی ہے، جہاں سچی بات کہنے والا بے ادب سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ منٹو کچھ روز پاگل خانے میں رہ کر آئے تو یار دوست مذاق پرسی کے لیے ان کے ہاں آئے، تو منٹو نے بہت حسرت سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائیو، چھوٹے پاگل خانے سے نکل کر بڑے پاگل خانے میں آ گیا ہوں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ مرد بھی کیا عجیب چیز ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ بابے نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا کہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔